وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت درس کا نمبر 1839 آیت نمبر 14-15 آج کا موضوع. کیا ہم قرآن پاک کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 14. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پھر وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، یعنی 950 سال. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. پھر ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو نجات دے دی، اور ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور پیغمبروں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور شعیب علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا اور قوم لوط کا یہ واقعے بیان ہو رہے ہیں. سامعین اکرام، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سلوک گزری ہوئی قوموں کے ساتھ کیا ہوا جب ان کے پاس پیغمبر بھیجے، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت تھی ان کو انہوں نے قبول نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. اور ایک بات میں ابتدائی طور پہ آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے ایک خاص مقصد کے لیے. وہ مقصد ہمیں اپنی یعنی عقل سے پتہ نہیں چل سکتا. تو یعنی ہم وہ مقصد کو نہ تو جان سکتے ہیں نہ اس کا طریقہ جان سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام اپنے ذمے اٹھا لیا ہے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، کہ ہدایت دینا انسان کو میری ذمہ داری ہے. اچھا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہمارا مقصود یعنی انسان کو جو دنیا میں بھجوایا ہے، ٹھیک ہے اس کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، اور دنیا میں اس نے
کوشش کرنی ہوتی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ اسباب تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں، لیکن وہ اسباب سے پھر کام لینا پڑتا ہے، یعنی اس کو بنا بنایا گھر نہیں ملتا، اور پیسے جو ہے درختوں پر نہیں اگتے، تو لہٰذا یہ سب ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب نے مل کر ایک فیصلہ کر لیا ہے، یعنی مسلمان قوم کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ہم نے دنیا کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے۔ آج کے مسلمان کی زندگی صرف ظاہر تک محدود ہے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ اللہ کی ہدایت اور پیغمبر کی تعلیم جو اسوہ حسنہ ہے، تو اس سے ہم لوگ غافل ہیں اور رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، جب آپ اللہ سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے، یعنی میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہدایت انسان کو پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دے دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ میں نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لے یا ناشکری کا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو شکر گزاری کا راستہ کیا ہے؟ اطاعت کا راستہ شکر گزاری کا راستہ ہے، نافرمانی کا راستہ ناشکری کا راستہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم سب نے مل کر فیصلہ کر لیا ہے، یعنی مسلمان قوم نے، کہ ہم نے شکر گزاری کا راستہ پر نہیں چلنا۔ ہم سب لوگ اللہ کی راستے کی بجائے دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا جو ہے وہ دنیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو مقصد حیات ہے، مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ملاقات، دیدار اور تقرب کے لیے چن لیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرما رہے بنی آدم کو میں نے عزت دی ہے، اور باقی مخلوقات پر اس کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ ایسا دیکھیں، ایسی کوئی بھی مخلوق نہیں ہے جس کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ یہ انعام دینا چاہتا ہو۔ پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت ان الفاظ میں بیان کی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں، خلیفہ۔ اس کی میں بات کر بھی چکا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا یہ قصے شروع ہو رہے ہیں، واقعات، تو اس میں تھوڑا سا، اب انسان اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، یعنی اس میں اس کی استعداد موجود ہے۔ یہ اللہ کی ملاقات، اس کے تقرب اور دیدار کے اہل اس وقت ہوگا جب یہ اللہ کا خلیفہ بن جائے۔ اللہ ہو سکتا ہے آپ نے ایسا جملہ پہلے نہ سنا ہو، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ جنت میں جائیں گے کب؟ جنت میں کیا ہے؟ ہمارا مقصود ہے اللہ کا تقرب، اللہ کا دیدار اور ملاقات، یہ جنت میں ہے۔ اب جنت میں جانا یعنی اس کی اہلیت کیا ہے کہ جب آپ اللہ کے نائب بن جائیں، اللہ کے خلیفہ بن جائیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، تھوڑی سی مختصر بات ہے۔ ہم لوگ تو اللہ کے خلیفہ بننا یعنی ایک تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ بھئی کیا ہے، اور یہ کیا قرآن کی ہر اصطلاح، دین کی ہر بات، اس کا معنی ہم نہیں جانتے، اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یا تو ہم نے قرآن کے جو اصطلاحات ہیں، یعنی تقویٰ ہے، دین اسلام ہے، اسوہ محمدی ہے، اور یہ خلیفہ، یہ ہم معنی پھر ہر عبادت، بندگی، شکر گزاری، ناشکری، اس کا معنی ہم نہیں جانتے۔ پلاؤ زردہ کھا کے آپ الحمدللہ کہہ لیں یا نہ کہہ لیں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں، اصل چیز جو ہے وہ بندگی ہے۔ کیا؟
بندگی. بندگی میں انسان بندگی شروع کر دے اللہ کی تو یہ اللہ کا خلیفہ بن جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کب بنے گا؟ جب یہ اللہ کی اطاعت، عبادت یا بندگی، یہ تینوں ایک ہی الفاظ ہیں، یعنی ایک ہی اس کا مفہوم ہے. ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اللہ کا خلیفہ نہیں بننا. ہمیں تو دنیا والا بننا ہے، بہت سی دنیا کمانی ہے، بہت سے پیسے اور بہت سے مال و دولت، اس کو ہم لگے ہوئے کمانے میں. تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ٹیڑھا ہو چکا ہے. بہت گہری نیند جو ہے یہ امت سو رہی ہے، اپنے مقصد سے غافل ہے. یعنی دیکھیں، ایک تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، 1.5 ارب مسلمانوں کو نکال کے پھر باقی دنیا 6.5 ارب تقریباً بنتی ہے. یہ 6.5 ارب لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگو تم بہترین امت ہو اے مسلمانوں، اور میں نے تمہیں باقی لوگوں کے لیے بنایا ہے. نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر تمہارا یقین ہوگا. یا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. میں نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے اے مسلمانوں. دیکھیں یہ سارے ذمہ داریاں ہم نے اس کے ساتھ مذاق شروع کر دیا ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ اللہ تعالیٰ، یہ تو دیکھیں انفرادی طور پہ بھی ایسا ہے، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کو منزل بنا چکے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے راستے پر ہیں؟ کیا آپ زندگی شکر گزاری میں گزار رہے ہیں؟ کیا آپ زندگی اللہ کی بندگی میں گزار رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. یقیناً ایسا نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے. تو ہم گزار رہے ہیں من چاہی زندگی، اور تمام ذمہ داریوں سے ہم اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں. یہ ہم اپنی ذمہ داری، اب دیکھیں 1.5 ارب کوئی تعداد ہوتی ہے، اور ہم یعنی جو مذہبی پارٹیاں ہیں وہ تفریقوں میں لگی ہوئی ہیں، فقہی مسائل اور ہاتھ اٹھانے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، اور یہ آپ دیکھ لیں یہ ساری جو بحث تمیز شروع ہے، اور ایک دوسرے کو کافر مشرک قرار دینے میں لگے ہوئے ہیں. بہرحال میں ان کی بات نہیں کر رہا، تفرقہ بازی کی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا آپ اپنے حقیقت کو جان چکے ہیں؟ کیا اللہ کو آپ منزل بنا چکے ہیں؟ کیا اللہ کے راستے یا اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر جھکا دیا ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع آپ نے شروع کر دی ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ کوئی کام آپ نے نہیں کیا. آپ تو ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، ظاہر آپ کا مدعا ہے، اور آپ اپنا مدعا بدلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، مختلف پیغمبر کے حالات ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے سارا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا ہے، اور کہیں تو تفصیل ہے نوح علیہ السلام کی. سورہ نوح مستقل صورت ہے، شروع سے لے کر آخر تک وہ اسی صورت میں یعنی نوح علیہ السلام. لیکن بات ایک ہے، بات مختصر ہے، اور میں آج کے لیے مضمون بیان کر رہا ہوں. بات مختصر یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت. کیا آپ، یہ میں سوالات کر رہا ہوں، آپ ان کے جوابات دیں. کیا آپ نے اپنے حقیقت کو پہچان لیا ہے؟ اپنے مقصد حیات، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ کیا آپ اللہ کو اپنی منزل بنا چکے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے راستے پر ہیں؟ کیا آپ شکر گزاری میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ان تمام سوالات کا جواب آپ کے پاس، اگر آپ ہاں میں جواب دیتے ہیں تو وہ جھوٹ ہوگا. یقیناً اس میں سے کوئی کام بھی ہم نہیں کر رہے. دیکھیں ہم دین اسلام کے یعنی دین اسلام کو جانتے تک نہیں ہیں کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے
جب کہ انسان اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور گزار سکتا ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص دین بھجوایا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ جب قرآن مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آج تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا ہے اور تمہاری اپنی نعمتیں ہدایت کے لیے تمام مکمل کر دی ہیں، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پر میں راضی ہوں۔ دین اسلام کو ہم چھوڑ چکے ہیں، یہ بڑی وضاحت سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دین اسلام آج ہمارا دین ہماری نفسانی خواہشات ہے، ہمارا مدعا دنیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، یقین ہی نہیں ہے۔ ترجیح تو دیکھیں، جو آپ کا یقین ہوگا وہی آپ کی ترجیح ہوگی، اسی کو آپ فوقیت دیں گے۔ یہ مختصر میں بات بتا رہا ہوں، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ جب دیکھیں انسان دنیا میں آتا ہے اور یہ ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو اس پر اللہ کا عذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ اول سے لے کر آخر تک انسان کی جب آغاز ہوا اور قیامت تک یہی طریقہ کار ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ اس وقت ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، مسلمان قوم مغلوب ہیں۔ مسلمان ہوتا تو وہ غالب ہوتا، مومن اگر ہوتا تو وہ غالب ہوتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، لیکن ہم مومن بننا بھی نہیں چاہتے، ہمیں ایمان کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، پھر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ ایسا نہ سمجھے کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے بس یہ وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں، ہمیں لگتا یوں ہے، وہ ٹھیک ہے طریقہ کار بدلا ہے عذاب کے۔ اب مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب 950 سال انہوں نے تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے، تو کیا یہ نوح یعنی قوم نے تو ابتدا ہی سے انکار کر دیا تھا؟ یہ تو ان کو مہلت تھی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، 950 سال۔ لیکن یہ 950 سال اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزارے نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ آخر میں طوفان آ گیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ 950 سال پیغمبر کی تعلیم کو رد کر کے اور اپنی مرضی سے وہ زندگی گزارتے رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی نہیں تھا۔ آج ہم اللہ کی ناراضگی مول لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا مدعا اللہ کو راضی کرنے کا نہیں ہے، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم سب سے بڑے گمراہ ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ قرآن ہے بھیا، میں قرآن بیان کر رہا ہوں، قصے یعنی اور کچھ نہیں بیان کر رہا۔ سب سے بڑا گمراہ کون ہے؟ من اضل، جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے منچاہی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہاں پر اگر دیکھیں آیت نمبر 14 میں، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کو طوفان نے آن لیا اور وہ ظالم تھے۔ کیا ہم ظالم نہیں ہیں؟ کیا آج کا مسلمان اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہا؟ کہ آج کیا اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ کر یہ زندگی نہیں گزار رہا ہے؟ اللہ تو دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن آج کے لیے ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں بیان ہو رہی، یہ ہمارے لیے ہے۔ اب یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو کیا ہم نے اپنے پیغمبر کی تعلیمات سے منہ نہیں موڑ لیا؟ کیا ہمارے پیغمبر کا اسوہ حسنہ آج ہمارے لیے رول ماڈل ہے؟ کیا ہم ان کی اطاعت اور اتباع کر رہے ہیں؟ یہ سارے جوابات نفی میں ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، دین کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو دنیا دار ہیں، ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے۔ اب دین کی ہماری نظر میں دیکھیں، قرآن ضرورت ہے ان لوگوں کی
جو اللہ کا خلیفہ بننا چاہتے ہوں، جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہوں، جو آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہوں. یہ ساری باتیں ہمارے پیش نظر نہیں ہیں. اللہ کی ملاقات، دیکھیں میں ایک آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. یہ ہمارے لیے آیت ہے. وہ لوگ جو میری لا یرجون لقاءنا، جو میری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے. دیکھیں ملاقات کی بات تو یہاں سورہ عنکبوت میں پہلے بھی ہوئی ہے اور ابھی بھی ہوگی. تو یہ تذکرہ ہے اللہ کی ملاقات، اللہ کے پاس جانا، اللہ کی ملاقات کا اپنے آپ کو اہل بنانا ہے. لیکن جو لوگ، اب دیکھیں مومن جو ہے اس کی منزل تو اللہ ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی ملاقات میں کی تڑپ میں وہ زندگی گزارتا رہتا ہے. سبحان اللہ. ہماری تڑپ دنیا کے لیے ہے. آپ دیکھ لینا آپ کی جو مختلف خواہشات ہیں، خواہشات دنیا ہیں، وہ آپ کی متفرق ہیں. میرے بچے بڑے ہو کے بڑے گدھے بن جائیں، یا دنیا زیادہ حاصل ہو اور میں کوئی کما کے جاؤں، کوئی نام کماؤں، کوئی پیسہ کماؤں. پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا دنیا دنیا، یہی آپ کی روز و شب کا آپ کا یہی معمول ہے. تو بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے. وَلَقَدْ اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ظلم کا رویہ قوم نوح نے بھی استعمال کیا، یعنی رویہ جو ہے اختیار کر لیا قوم نوح نے. ہم بھی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہم بھی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو ہم قوم نوح اور ہمارا ایک ہی رویہ ہے، ایک ہی جواب ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو. کیا کہ بھئی ہم تو نہیں مانتے، ہم تو اپنے بتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں یہ بت ہیں ہم نے کھڑے کی ہوئے. ابھی اس کے ابراہیم علیہ السلام کی اس میں آئیں گے سورہ نوح میں، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم نے ان بتوں کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے بھی، دیکھیں ہمارے بھی بت ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم نے نہیں جھکنا. ہم اقتدار، پیسہ، دنیا، یہ وہ، دیکھیں یعنی اس میں ٹھیک ہے، یعنی بہت سے لوگ ہوں گے جن کو عہدے نہیں چاہیے ہوں گے، جن کو پیسے چاہیے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو شہرت چاہیے ہوگی. آپ دیکھ لیں ہم تو دنیا کی، یہ سب بھی دنیا کی محبت ہے. ہم سب لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسی کی تمنا رکھتے ہیں. یہ بہت بڑے نقصان کی سوچ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے. لیکن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. 950 سال وہ ان میں رہے تبلیغ کی. تو انجام کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، طوفان نے انہیں آ لیا اور وہ ظالم تھے. ظلم کا نتیجہ عذاب الہی ہے. یہ ایک بات، میں اس بات پہ ذرا آپ غور کریں. وہ نتیجہ جلد یا بدیر ہے. اور دیکھیں دنیا تو فائنل نتیجہ تو دنیا میں نہیں آتا. اب قوم نوح پہ طوفان آ گیا اور طوفان میں ڈوب گئے سارے لوگ. تو وہ کتنے ڈبکیاں انہوں نے لگائی ہوں گی، 5-6 ڈبکیاں. انسان بس سانس رک جائے، پانی میں ڈوب جائے تو بس ختم ہو جاتا ہے. تو یہ طوفان تو بس ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا. تو یہ تو دنیا کا عذاب اتنا سخت نہیں ہے، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے آخرت میں، وہ تو پھر جب آپ کو مستقل زندگی ملے گی اور موت ختم کر دی جائے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عذاب کیا ہوتا ہے. اس وقت بھی میں آپ سے گزارش کی ہے، ہم لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. ہر شخص پریشان ہے، ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، اور بدحالی میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں.
اور طالب دنیا جو ہے وہ بدحال ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں. آپ سکون اور اطمینان سے نہیں رہ سکیں گے، خوشی آپ کو نہیں ملے گی، قلبی اطمینان، دائمی سکون یہ نہیں ہوگا. جو بھی خوشی ہوگی وہ عارضی ہوگی. اچھا کپڑا پہن لیا تو آپ تھوڑا ٹھاٹ میں آ جائیں گے، یا اچھا کھانا کھا لیا آپ کو بڑا اچھا لگے گا، یا جو بھی یہ مزے ہیں، مزے کرو، مزے اڑاؤ اور یہ وہ، تو وہ چند کچھ عرصے کے لیے ہے. یعنی وقتی طور پہ یہ ہم ریلیکس، اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں، تو وہ وقتی طور پہ ہے، پریشانی ہمارا مقدر ہے. تو اب میں صرف اس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قوم نوح کا جرم کیا تھا، کیوں ان کو غرق کیا، کیوں کہ انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر اصرار کیا انہوں نے، اور گزارتے رہے. پیغمبر کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا. ان کا مطالبہ کیا تھا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سورہ نوح کا ہے، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت شروع کر دو. یہی میسج تھا، یہی میسج آج ہمارے پیغمبر کا بھی یہی میسج ہے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور اللہ کی بندگی شروع کر دو. کلمہ طیبہ سچے دل سے پڑھ لو. ہم تو جھوٹے ہیں، سارا کچھ ہمارا جھوٹ ہے. تو اب مسئلہ ہمارے ساتھ بہت ٹیڑھا ہے. یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو تو میری باتوں پر یقین نہیں ہے، اور کیوں کہ ہمیں ایک ایسا دھوکہ، وہ ایک سخت دھوکے میں مبتلا ہے. بعض اوقات دنیا میں بھی ایک کام کو آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، پھر آپ افسوس کرتے ہیں کہ یار میرا تو یہ فیصلہ غلط تھا. بعد میں آپ سوچتے ہیں. انسان ایک فیصلہ کر لیتا ہے اور پھر اس کے نتائج جب آتے ہیں تو وہ پھر افسوس کرتا ہے. ایسا مطلب زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کاش میں یہ کام نہ کرتا، کاش میں یہ نہ کہتا ہے، کاش میں، ہے نا. تو اب یہ ہے کہ اس وقت تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے دیکھیں اس وقت تو ہم اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. قرآن اور سنت جو دو ہماری کامیابی کی چیزیں تھیں، ان کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہماری کامیابی کی بنیاد تھی. آج امت نے قرآن اور رسول کا اتباع یہ چھوڑ دیا ہے. باقی تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن انجام کیا ہے کہ آپ پر اللہ کا عذاب لازمی ہوگا. مغالطہ نہ رہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ تو دین اسلام کو جانتے تک نہیں ہیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ.
پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم